صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، چھوٹا ہے شہر سے مدینہ اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، اسی میں شہر پا ہوا ساتویں سے پانی بن، اسی میں شہر پا ہوا ساتویں سے پانی بن، رہا فرات پہ پہرا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، اسی میں محمد کی لاش لائے شاہ، اسی میں محمد کی لاش لائے شاہ، شہید ہو گئے قاسم اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، اسی میں قتل ہوئے نوجوان علی اکبر، اسی میں قتل ہوئے نوجوان علی اکبر، بہا ہے خون تمنا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، حسین پیاسے کا بازو اسی میں ٹوٹا ہے، حسین پیاسے کا بازو اسی میں ٹوٹا ہے، شہید ہو گیا سقا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، خدا کے تیر سے حلقوم شہ کے ہاتھوں پر، خدا کے تیر سے حلقوم شہ کے ہاتھوں پر، تڑپ کے رہ گیا بچا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، اسی مہینے میں مسند جلی پیغمبر کی، اسی
سکینہ اسی محرم میں لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں چھوٹا ہے شہر سے مدینہ اسی محرم میں صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا گوش گلا کاٹو نہ میرا گوشت گلا میں حسین ہوں گونجے وقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجے وقت عصر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شنگ میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شنگ میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چوری کو چلا آہستہ تو چوری کو چلا میں حسین ہوں گونجی وقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی وقت عصر صدا میں حسین ہوں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی وقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی وقت عصر صدا میں حسین ہوں والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في
كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. میں دونوں کو تذکرہ کر رہا ہوں. ان کتابوں میں کچھ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ میں جناب ابراہیم کی دعا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ماں کا خواب. تو میں نے کل رات شروع کیا تھا بتلایا کہ اصل یہ دعا تسلسل ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں ہی کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں, دیواریں بن رہی ہیں, ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 127 سے لے کر کے یہ تسلسل. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے دیواریں یہ بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ذکر خدا اور اللہ سے حاجت بھی طلب کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ پروردگارا جو ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں اس ہماری معمولی خدمت کو تو قبول فرما. اور اب یہاں جو علماء جو ترجمہ کرتے ہیں اسی کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں. ہماری توبہ قبول فرما. صحابہ کعبہ بنا رہے ہیں, معصوم ہیں دونوں, کیا تو خطا کون سی ہوئی؟ ترک اولا بھی نہیں ہوا ہے کہ کہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما. اگر ترجمہ یہی کیا لوگوں نے تو میں نے آپ کو سنا دیا. لیکن میں اگر کرتا اس کا ترجمہ تو میں یہ کرتا ہوں کہ پروردگارا یہ گھر ہم بنا رہے ہیں تیرا, ہماری اس خدمت کو تو قبول فرما اور پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جا. یار توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا. کیونکہ اللہ کی توجہ جب ہے بندے پر تو اسی سے مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ نے بندے کا اپنی طرف آنا قبول کر لیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا میں قصے ہی سناؤں گا, اس لیے مجمع میرے سامنے ایسا نہیں ہے پڑھا لکھا کہ میں کچھ اور عرض کروں. جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں فتاب علیہ, جناب آدم علیہ السلام کو چند نام بتلائے پروردگار عالم نے, القاء کیا یعنی ان کے دل میں ڈال دی. انہوں نے دعا کی تو اس کا فتاب علیہ, تو چونکہ ان سے ترک اولا ہوا تھا نا, اس کا مطلب ہوا ترک اولا کا کہ اللہ کی توجہ ان سے ہٹ گئی. اور جب انہوں نے پھر جو ہے پلٹ کر کے توبہ کی ہے, مغفرت چاہی ہے, تو اللہ کی توجہ ان کی طرف ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. اب پھر جو نہیں تھے کل رات میں تو وہ جان لے کہ یہ دو پیغمبر ہیں, جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب اسماعیل علیہ السلام. تو یہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے, پھر دوہرائے دیتا ہوں نئے لوگوں کے لیے کہ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. رسول کتنے؟ 313. اولو العزم پیغمبر قرآن میں کہا گیا ہے. بچوں کو ہم بتلاتے ہیں بڑے پیغمبر وہ 5 ہیں, نام بھی یاد ہے. تو فرق میں نے بتلایا تھا تاکہ ہمارے بچے یہ فرق سمجھیں. نبی وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی شریعت کا نزول ہوتا ہے اور عبادت کے طریقے اسے بتائے جاتے ہیں.
اس پر یہ ضروری نہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. سمجھ گئے نا حضرات؟ تو یہ کیا ہے؟ ابھی نبی ہے. تو کل عرض کیا تھا تو دہرانا پڑتا ہے نا بھائی اس لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کیا جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اولو العزم پیغمبر میں بھی داخل ہیں. کچھ لوگوں کا، مسلمانوں. یہ نبی ہے، رسول نہیں ہے. ضروری یہ نہیں ہوتا نبی کے لیے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. لیکن جب کسی پر بدریہ وحی شریعت کا نزول ہو، یعنی نبی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جائے کہ اب یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ رسول ہے. یعنی ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے. یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ہر نبی رسول نہیں ہے مگر ہر رسول نبی ہے. اب رسول میں بھی ہو گئی دو قسم نا بھائی، کہ 313 رسول ہیں تو ایک قسم الگ کر دی گئی کہ بڑے رسول یہ 5 ہیں. اب ان میں فرق کیا ہے بھیا؟ کہ وہ بھی رسول یہ بھی رسول، ان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ علماء بتلاتے ہیں کہ فرق یہ ہے اولو العزم پیغمبر اور رسولوں میں کہ رسول پیغام پہنچائے گا لیکن اس پر جہاد اور قتال واجب نہیں ہوتا. دو لفظ کا جہاد اور قتال اس پر واجب نہیں ہے رسولوں پر. لیکن جو اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان پر جہاد بھی واجب ہو جاتا ہے، قتال بھی واجب ہو جاتا ہے. جہاد کا معنی اکثر ہم جنگ سمجھتے ہیں، نہیں صاحب. جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا. کسی کام میں بھی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے. ایک طالب علم اپنا علم حاصل کرنے میں پوری کوشش جو کر رہا ہے اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ وہ بھی جہاد ہے. اس کا اردو میننگ جو ہے سب کو یاد رکھنا چاہیے. تو اب اولو العزم پیغمبر کا کام یہ ہے کہ جہاد کرے. مطلب کیا ہوا؟ چاہے پبلک کچھ بھی کہے، ہر حالت میں پبلک تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس کو پوری کوشش کرنا. کچھ بھی چاہے پتھر مارا جائے، دیوانہ کہا جائے، پاگل کہا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، جب یہ عاجز آتے ہیں قوم والوں سے تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے اپنے انداز میں ترجمہ کر دوں ان آیتوں کا. پروردگارا دیکھا تم نے، میں نے ایک ایک کو سمجھا ہے. سمجھ رہے ہیں نظامیت کو؟ سمجھئے کہ اسی کو کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کو. پھر جو ہے آہستہ آہستہ خفیہ طور پہ لوگوں کو سمجھایا. پھر جو ہے اعلیٰ اعلان مجمع عام میں سمجھایا. اور جو میں ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں یہ اور دور ہوتے جا رہے ہیں. کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں، یہ کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، مجھ کو دیکھ کر کے ادھر بھاگ جا رہے ہیں. یہ کوشش ہے اس لیے کہ سب سے پہلے پیغمبر اولو العزم کون ہے؟ جناب نوح علیہ السلام. تو ساری کوشش کی، کتنی کوشش کی ہے؟ سینکڑوں برس سا 1000 سال تک جو ہے تقریباً ہے جناب علی. تو یہ کوشش تھی. قتال یہاں نہیں ہے، جنگ نہیں ہے. لیکن جس پیغمبر کو کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ قتال کا بھی حکم دے دے گا تو اس پر جنگ واجب ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قتال واجب کیا ہے تو تنہا مرسل اعظم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تنہا لوگوں پہ نہیں. قرآن کی آیت حرض المومنین، یعنی اے رسول تم پر یہ واجب کیا جاتا ہے کہ جنگ کرو. ان سے کفار سے جب یہ نہیں مان رہے ہیں، آ رہے ہیں تمہارا دین مٹانا چاہ رہے ہیں تو تم جنگ کرو، قتل کرو ان کو، ان سے لڑائی کرو. مومنین کو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے ابھارو، تشویق دلاؤ. سمجھے اس جملے کو؟
یعنی تنہا رسول اسلام پر واجب ہے کہ رسول تم ان کافرین و مشرکین سے لڑو، اور کسی پر واجب نہیں ہے۔ تمام مسلمان لکھتا ہے کہ رسول اللہ سربراہ لشکر اسلام ہو کر آئے ہیں ضرور لے کر کے، مگر کبھی نہ تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ چلایا۔ جنگ اگر کی ہے کسی نے، اگر جنگ کی ہے کسی نے تو مولائے کائنات نے کی ہے۔ پر واجب قرآن کی آیتیں میں پڑھوں گا نہیں، اتنا وقت نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ نے تو کبھی جو ہے اٹھایا ہی نہیں تلوار، تلوار دی ہے لوگوں کو، رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی ہے۔ تو کہنے میں کوئی بھی جھجک نہیں ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے رسول تم پر جو ہے قتال واجب ہے، مومنین کو ابھارو، اس کا ثواب بتلاؤ۔ لیکن شہادت کا ثواب کیا ہے؟ لے کے آئے میدان میں، جو جائے شہادت حاصل کرے گا اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا۔ تو رسول کہہ کے رسول کہہ کے گویا علی کو مراد لیا ہے، رسول تم پر واجب ہے، یعنی علی پر واجب ہے۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے علی نفس رسول ہے۔ اب آئیے پھر سیدھے سیدھے میں بتلاؤں، بچے جگ کر کے ذرا قصہ یاد رکھیں گے۔ تو یہ دعا ہے دو پیغمبروں کی، پروردگارہ عظیم الشان پیغمبر بھیج دے ان میں، یعنی مکے والوں میں۔ مکے والوں سے مراد بھی اصلاً تھی کہ میری ذریت میں اور نسل اسماعیل میں، پیغمبر جو ہو وہ نسل اسماعیل میں سے ہو۔ یہ عظیم الشان پیغمبر جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ پھر ان آیتوں کا مطلب کیا بھائی؟ قرآن کی آیت، توریت کا ایک جملہ مت صرف سمجھیے، بلکہ لوگوں کو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں ہیں سمجھائے کہ یہ اللہ کی مخلوق اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ پوجا اور عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ان چیزوں کو کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی اب کتاب ان کو پڑھائے، تعلیم کا مطلب پڑھانا سکھانا، اور حکمت کی باتیں، یا آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے جو اپنی عقل کو، عقل سلیم کو بند کر رکھا ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، اس کو ابھارے، ان کی عقل کو ابھارے، تاکہ کسی بھی شے کوئی حقیقت کو یہ سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ ہو گیا، دعا ہو گئی، صاحب قبول ہو گئی۔ تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے علم بردار توحید جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہاں چھوڑا تھا میں نے؟ جی بھائی جلا دیا نا آگ میں، چلو بھائی ان کو آگ میں جلا دو۔ اب یہ ساری پبلک دیکھے گی نا، ایسی سزا کا مطلب ہی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ اگر جواب ہوتا تو بھائی اور دلیل کی زبان میں بات کر لو، آنکھ سے زندہ نکل پڑے، بچا لیا نا۔ اب جب یہ بچ گئے ہیں تو جو شور ہوگا یا جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب خطرہ یہ ہو چکا ہے نمرود کے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم صحیح سلامت ہمارے جہنم سے نکل آئے، ہمارے جو یہ آگ تھی گلزار ہو گئی، تو کہیں کچھ لوگ ابراہیم کے خدا پر ایمان نہ لائیں۔ خطرہ تو ہو گیا نا بھائی۔ اس لیے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب سارہ علیہ السلام ہے، جناب سارہ، توریت میں ان کو سرہ کہا جاتا ہے۔
تو جب یہ آئی ہیں اور کہا کہ ابراہیم، خالازادہ ان کی بات تاریخوں میں ملتا ہے، ابراہیم میں بھی تیرے خدا پر ایمان لائے. کہا اچھا اس ایمان کا انجام سمجھتی ہو، نتیجہ سمجھتی ہو؟ دیکھ رہی ہو کہ پوری حکومت میری مخالف ہے، تو تم کو بھی بہت اس راہ میں ایذا اٹھانی پڑے گی. کیا تمہیں خوف نہیں، ڈر نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے، کہا کہ نہیں مجھے ڈر نہیں. کہا کیوں ڈر نہیں؟ کہا جس خدا نے تمہیں آگ سے بچا دیا سبحان اللہ، وہ مجھے بچا لے گا. سبحان اللہ. اس کو اصلاً کہتے ہیں ایمان. پھر یہ کہ انہی کے بھائی تھے جناب لوط علیہ السلام، جو بعد میں رسول ہیں، نبی اور رسول بھی ہیں. ان کو ایک علاقے میں بھیجا گیا، یہ بھی ایمان لاتے. کتنے ہو گئے؟ 3. اب کرے کیا؟ نمرود نام ہے اس وقت کے بادشاہ کا نام کیا لکھا جا رہا ہے؟ نمرود. اپنے کو خدا کروا رہا تھا اور سونے کے اپنا اسٹیچو بنا کر کے مندر میں بھی رکھ دیا، عبادت خانے میں. کیسے لوگوں کو روکا جائے کہ کوئی اب ابراہیم کے خدا پر اور ابراہیم پر ایمان نہ لانے پائے؟ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے. جناب ابراہیم کی حیبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس پر کیا حیبت ہے بھیا؟ اتنی آگ میں ہم نے ڈالا اور اس کے خدا نے بچا لیا، لہذا اور بھی ہم کچھ کریں گے تو ان کا خدا انہیں بچا لے گا، لہذا ہم کیوں نہ ان کے خدائی سے جنگ کر لیں. سمجھے گا میری بات؟ بھائی ان کے خدا سے جنگ کر لیں. جب ہم فاتح ہو جائیں گے تب ہم ابراہیم کو قتل کر سکتے ہیں، تب ہم جلا سکتے ہیں. کہا جناب ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم لاؤ میں اپنا لشکر لے کر کے آتا ہوں. تم اپنے خدا سے کہو کہ اپنا لشکر لے کر کے آئے. بظاہر یہ بات ہنسنے کی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھیے گا. میں 35 سال سے یہ ساری باتیں بولتا رہتا ہوں. اللہ کی قدرت کو لوگوں کو پہچانواتا ہوں اور اپنے بھی یقین رکھتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنا لشکر لے کر کے آ جا میدان میں. تو سارے اسلحے تو اس وقت کے جو تھے عام، وہ سب اس کے فوجی لے کر کے آ گئے ہیں. کہا بھائی ابراہیم یہ تمہارے خدا کا لشکر کب آئے گا؟ کہا آیا چاہتا ہے میرے خدا کا لشکر. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی اس کی تعداد تو ہم نہیں بتلا سکتے. اتنے مچھر صاحب کہ فضا جو ہے تاریک ہو گئی. اتنے مچھر آئے اور جب مچھر آ گئے تو اس کی فوجیوں کے گردن پر، چہرے پہ، ناک پہ یہ لپٹے تو فوجی میدان چھوڑ کر کے بھاگے. میدان چھوڑ کر کے بھاگے. نہیں سمجھا بدرا؟ اللہ نے کہا سورہ مدثر میں کہ اللہ کے لشکر کو صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جب چاہتا ہے وہ مچھر کو اپنا لشکر بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کورونا کو. یہ لشکری بھائی اب کب تک ہم خدا کو سمجھیں گے؟ کب تک ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے بندوں کو تک جائیں گے؟ اب تو ہم نے دیکھ لیا نا، ساری دنیا پریشان ہے. ہم پہچانے جائیں، کیوں اپنا منہ بند کریں گے؟ اب وہ گھس گیا. مگر میں کہتا ہوں کہ ماسک کیا، وہ لوہے کی کھود لگا لیتا اور ایسی کھود لگا تھا جس میں ذرا سا بھی ہول نہ ہو تو بھی یہ مچھر گھستا، اس کے ناک سے دماغ تک جاتا. مولا کائنات تو یہی تو سمجھا رہے ہیں. جب کسی نے پوچھا ہے کہ علی یہ تو بتا دو کہ اگر کسی کو ہم ایسی جگہ بند کر دیں کہ کیا ذرا سا ہول نہ ہو تو اس تک رزق کیسے پہنچے گا؟ پیغام نے کہا جیسے موت پہنچتی ہے ویسے رزق نہیں پہنچے. ایسے ہی
رزق بھی اس تک پہنچ جائے گا. تو میں ان ساری چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں, اس لیے بار بار ہر ایک سے کہتا ہوں, گھر میں بھی اپنے بھی میں بھی بچتا ہوں, میں بھی ماسک لگا کر کے نکلتا ہوں. اب چاہے کرونا نہ گھسے تو دھول سے بچتا ہوں, گاڑی پہ چلتا رہتا ہوں. چلو بڑی اچھی چیز مل گئی مجھ کو, لیکن یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو ان ساری حفاظتوں پر, اپنی حفاظتوں پر بھروسہ مت کرنا, اللہ پر توکل کرنا, اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں. میں نے کہا تھا جب ان واقعات کو ہم پڑھیں تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کو عرض کر دوں, دوہرا دوں کہ ادھر منجلین سے پھینکا گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو, آپ فضا میں ہیں اور ادھر آگ کے درمیان میں. جبریل امین حکم خدا سے اجازت لے کر کے آتے ہیں مدد کے لیے, مگر جب کہا ہے اے ابراہیم میں آیا ہوں مدد کرنے کے لیے, تو جناب ابراہیم نے کہا کیا ہے, کہا کیا ہے, جس کے لیے جا رہا ہوں وہ میرے حال سے اچھی طرح واقف ہے. یعنی بندے کی مدد نہیں لی, بس خدا کی عرفانی حیثیت سے ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں. ہم پڑھتے ہیں فاتحہ, جب میں کہتا ہوں تو آپ بھی سورہ الحمد پڑھتے ہیں, لیکن سورہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس جملے کو نہیں سمجھتے. نماز پڑھتے ہیں تو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگارا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. جگیری والے یاد کریں, بار بار میں کہتا ہوں کہ میں تو مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں سوشل ہے, سماج ہے, ایک آدمی کو دوسرے سے ضرورت ہے, ہر ایک دوسرے کے محتاج ہیں, مگر جب کوئی ضرورت ہو تو پہلے اللہ بعد میں بندہ. پہلے اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو تب بندے کے پاس جاؤ. تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے کوئی بھی خوف نہیں ہے, اور پھر خود ہی عقد کا پیغام دیتی ہیں. یعنی تاریخ نبوت میں کردار دیکھ کر, عظمت دیکھ کر, فضیلت دیکھ کر کے, یہ پہلی جو بات ہے انہوں نے سارا نے شروع کیا, اور پھر مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے یا حسن و جمال نہیں دیکھا گیا. جگہ نہ بچے, ایک سلوات پڑھو, سنو ان کی چلیے صاحب اب تو ہو گیا. پہلی مومنہ یہ ہے. اسی طرح رسول اسلام پر تمام مورخین کو لکھنا پڑا کہ سب سے پہلے اظہار ایمان نہیں کرتا, اظہار ایمان کرنے والی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے. اظہار ایمان میں نے کہا, اب وہ تفصیل ایک الگ ہے, کبھی آ گیا ذکر تو انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے سوچیں گے. تو اب صاحب کیا کرے, ہار گیا جگ بھی, اب اللہ تو ملا نہیں, ایک مچھر, لیکن اس کے سر میں جب کاٹتا ہے صاحب تو درد ہو رہا ہے. تو جب مارا جاتا ہے اس کے ساتھ میں ٹھوکا جاتا ہے, مچھر جو ہے ذرا رک جاتا ہے. ساری تکلیفیں سہنے کے بعد بھی ایمان نہیں آیا, ذلت کی موت مر گیا. بارہ اسی دوران میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا. بھائی تاریخیں لکھنے والے جو ہیں, ہر تاریخ میں لکھنے والوں میں ذرا فرق ہوتا ہے, مختلف, تو ان چیزوں کو سنیے گا. ایک ٹائم ملتا ہے کہ جناب سارا سلام اللہ علیہ کے پاس جو بھی دولت تھی انہوں نے شادی کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہبا کرا. ہبا سمجھتے نہیں, گفٹ میں آپ کو دے دیا, آپ جیسے جی چاہیں خرچ کرو. کسی نے لکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند بکریاں تھیں اور اس کے پاس مال دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بکریاں بھی شاید جناب سارا ہی نے دی تھی, اس لیے کہ یہاں تو چچا تھا نا مالک بھائی, چچا کے یہاں سے کچھ ملا نہیں, پہلے ہی الگ ہو چکے. ان میں برکت تھی, ان بکریوں میں اللہ نے یہ زیادہ ہو گئی. اب جس جگہ یہ ٹھہرے تھے, علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں کی تحریر کے مطابق
کہ آپ جب مصر، جس کو آج ایجپٹ کہتے ہیں، آپ بابل، مصر بعد میں جاتے ہیں، کنعان پہلے پہنچتے ہیں، تو کسی نے لکھا یہ کہ اب یہ بکریوں کو بھی چاہیے نا بھائی کھانا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہے، بکریوں کے لیے چارہ نہیں ہے، آپ مصر کی سفر کرتے ہیں، مصر کی طرف، یعنی ایجپٹ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا یہاں بھی اچھی طرح سنیے گا، مجھ کو ایک تو نام لینا پڑے گا تاریخی کتابوں۔ اکثر ہمارے من حیات القلوب یا اور بھی جس نے بھی لکھا، اس میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو کہیں ملتا ہے کہ جناب سارا کو صندوق میں بند رکھا، لے کر کے گئے۔ بھئی بارڈر ہے نا، ہر زمانے میں ایک قانون تھا، تو ان بارڈر والوں نے جو پکڑا ان کو روکا، کون ہو کیا، بہرحال لے کر کے گئے، بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ نے جناب سارا سلام اللہ علیہا کے حسن و جمال کی بنا پر بری نیت سے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، یعنی بیکار ہو گیا۔ تب اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے، وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اب میں ادھر بری نیت سے نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں کروں گا، سمجھے نا؟ آپ شاید متن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھیں گے، ذرا میں اپنے جب ایک دو جملہ کہوں۔ یہ ہو گئی ایک ہسٹری۔ لیکن قاضی محمد سلمان منصور پوری جو اہل سنت میں سے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت اصلاً یہ بابل کا رہنے والا تھا۔ بات سمجھے نہیں؟ جہاں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے، وہ وجہ لکھ رہا ہے۔ وجہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے ہیں کہ یہ بادشاہ یہاں کا میرا ہم وطن ہے۔ ہم وطن کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ہم کہیں بھی جائیں، ہندوستانی مل گیا تو میں بھی ہندوستانی ہوں، کسی بھی اسٹیٹ کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم وطن ہیں۔ تو ہم وطن کے ناطے سے گئے اور یقیناً تعارف کرایا ہوگا، وہ نا بھائی بالکل ایک دم عقل کہتی ہے بغیر تعارف کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا نام ریکٹیون تھا، اس کا بادشاہ کا، اور توریت وغیرہ کے لحاظ سے 33۔ اب خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ شاید اصل نام ریکٹیون تھا، 33 شاہی لقب تھا، کیا یعنی بادشاہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک مصر کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہا جاتا، 33 کہا جاتا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یعنی ابراہیم بابل کے رہنے والے ہم وطن ہیں، اور ہمارے یہاں حیات القلوب وغیرہ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب پوچھا تھا اس کے سپاہیوں نے کہ عورت کون ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری بہن ہے۔ پڑھا ہوگا نا، چونکہ خالہ زاد ہے نا بھائی، اس لیے کہا میری بہن ہے۔ تو بادشاہ کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ میں اپنے ہم وطن کی ایک عورت سے عقد کر لوں، یعنی وہاں جو ہے کسی برائی کی بات نہیں ہے۔ تب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ان کی بیوی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تو اصلاً اس نے معافی مانگی اپنے اس خیال پر کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی اہلیہ ہیں، اور میں نے یہ ایسا خیال کر لیا تھا۔ اس بنا پر اپنی بیٹی کو یعنی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو خدمت میں دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ کوئی لکھتا ہے سارا کے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایسا نہیں تھا، ہم وطنی کی بات نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں صاحب، تو ایک ہی بات تھی کہ پروردگار عالم اس کے دل کو بدل دے، اس کے
بادشاہ کے پورے خیال کو بدل دے اور یہ اپنی بیٹی چاہے سارا کی خدمت کے لیے دے یا جناب ابراہیم کی خدمت کے لیے دے، ورنہ بادشاہ جو متکبر ہوتے ہیں وہ بھی کافر ہے، اپنی بیٹی دے دے گا۔ کہ بھائی سمجھے کچھ؟ یا تو خدا ہی نے کیا، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ چل بھائی تو اب اس کے دل میں ڈال دے، اپنی بیٹی یہاں دے دے، لیکن جب یہاں سے رخصت کر رہا ہے تو اب بیٹی بھی ساتھ میں ہے نا، تو ساتھ میں یہ خود بھی جا رہا ہے رخصت کرنے کے لیے، کس کو؟ جناب ابراہیم، جناب سارہ، جناب لوط علیہ السلام، اب بیٹی بھی ساتھ میں ہے اس کی ہاجرہ، جس کو حاجر کہا گیا توریت میں۔ جب یہ چلے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہوا، کیونکہ اب یہ احترام مند بادشاہ پیچھے چل رہا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام آگے تھے، تو نازل ہوا پیغام کہ اے ابراہیم بادشاہ سے کہو آگے چلے، تم بادشاہ کے پیچھے چلو۔ کیوں بھائی؟ جو یہ پیغام نازل ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام رک گئے، بادشاہ سے کہا کہ آپ آگے چلیے، میرے اللہ نے کہا ہے، میرے خدا نے کہا ہے کہ بادشاہ آگے چلے۔ کافر ہے نا بھائی، ابھی ایمان لایا نہیں ہے، مگر اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ بادشاہ سے کہو آگے چلے، ابراہیم تم پیچھے چلو۔ یہیں پہ پروردگار عالم نے بتلا دیا کہ ہر قوم کے چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، سردار کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر یہ اخلاقی صفت ہم میں نہ ہو تو کوئی بھی ہمارا دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب ایسا کیا تو اس کو تعجب ہوا، کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کے اللہ نے کہا بے شک میرے اللہ نے کہا، اب تک تو میں آگے چل رہا تھا بھائی، جب اللہ کا پیغام آیا ہے تو میں تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ کہا ابراہیم ہاتھ بڑھاؤ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ دیر نہیں نا بھائی، ایک سلوات ذرا پڑھیں جوان۔ اب یہ مصرس نکل گئی، یہیں میں چھوڑتا ہوں۔ تو قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، ان کی کتاب رحمت للعالمین، ان کی عبارت کو میں اپنے لفظوں میں دہراتا ہوں۔ وہ اب جناب ہاجرہ کے سلسلے میں لکھے، کہہ رہے ہیں کہ ہاجر یعنی ہاجرہ اتنا مرتبہ ہو گیا ہاجرہ کا، اور ہم تو جانتے ہیں اتنا مرتبہ ہو گیا کہ فرشتے آتے تھے گفتگو کرنے کے لیے۔ صرف ہم ویسی نہیں سوچیں، پورے کفر کے ماحول میں تھی نا بھائی، پلی بڑی، یہاں آ کر کے اتنا ایمان اور اتنی بلندی ونیزی میں کہ فرشتے اللہ کی اذن کے بغیر آتے نہیں ہوں گے۔ اب ان کی تحریر ہے، ان کے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کا یہ ملا رہا ہے، جس طریقے سے جناب ہاجرہ نے فرشتے کی بشارت پر اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، اسی طریقے سے سیدہ آمنہ نے فرشتے کی بشارت پر اپنے لخت جگر کا نام احمد رکھا۔ بھائی ان کی تحریر کے لحاظ سے گویا جو جناب اسماعیل کا نام ماں نے رکھا ہے، باپ نے نہیں رکھا، فرشتوں کی بشارت پر، اور یہاں جناب آمنہ نے اپنے بیٹے یعنی رسول اللہ کا نام احمد رکھا ہے۔ ہر ایک نے لکھا کہ جناب آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بطن میں جو ہے یہ سید المرسلین ہونے والا ہے، اس کا نام احمد رکھنا۔ انہوں نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا۔ یہیں پہ میں بات چھوڑتا ہوں، اس کو یاد رکھے ہمارے جوان اور بچے۔ تو انہوں نے نام احمد رکھا،
بغیر بشارت کے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام محمد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے زمانے میں، اور 550 برس کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی جناب آمنہ کا وجود ہی نہیں تھا جب انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آمنہ کو بشارت دی گئی تھی کہ جس بشارت کا اعلان عیسیٰ نے کیا ہے اس نام کو تم رکھ دو۔ سلوات اب علی جب یہ آتے ہیں نا، میں اس کو چھوڑ چھوڑ کر کے واقعات کو لانا پڑ رہا ہے، جہاں لا کر کے کعبے کے پاس بسایا، کعبے کی بنیاد کے پاس بسایا ہے۔ کعبے پہلے سے تھا، جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کعبہ نازل ہوا تھا تو ٹینٹ میں تھا، کیا ضرورت کی میخیں تھیں اور یہ تھا وہ تھا ساری چیزیں، اور ہر پیغمبر نے حج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بنا بھی بنی تھی، کیا پھر وہ بنا یعنی بنیاد جو رہ گئی تھی یہاں لا کر کے جناب حاجرہ اور اسماعیل کو بسایا ہے۔ میں ادھر اپنے مسائل کے لیے تاریخ کے ان جملوں کو ٹچ کر رہا ہوں کہ یہاں جو آپ جانتے ہیں پانی کے لیے دوڑی اور زمزم نمودار ہوا ہے، تو بنو جرہم ایک قبیلہ، یہ جو کھانا بدوش ہوتے تھے، ان کے جو ہے چوپائے ہوتے تھے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، تو جہاں جہاں ان کو چارہ پانی ملتا وہیں یہ ٹینٹ ڈال لیتے تھے۔ تو انہوں نے ٹینٹ ڈالا ہوا تھا عرفات کے میدان کے قریب، انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ اڑ کر کے ادھر جا رہے، تو یہ پرندے کے ذریعے سے پہچانتے تھے کہ بھئی ادھر پانی ہے۔ بھئی آدمی کو بھیجا انہوں نے دیکھنے کے لیے، آ کر کے آدمی نے دیکھا، جا کے خبر دی، وہ آئے بھئی یہاں سے پانی لے گئے ہوں گے۔ یہ مسلمان نہیں تھے، سب کے ساتھ کافر بت پرست تھے۔ اس نے خبر دی ہے کہ وہاں پر صرف ایک عورت اور ایک بچہ ہے، مگر وہ آتے ہیں تو جناب حاجرہ سے کہتے ہیں اگر اجازت آپ دے تو، اجازت اگر دے تو ہم یہاں آ کر کے اپنے خیمے لگا دیں، ارد گرد آباد ہوں۔ سمجھے آپ تاریخ کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ کافر تھے، مشرک تھے، بھائی ایک عورت تھی اور ایک کم سن بچہ ہے، چاہتے تو عورت کو بھی قتل کرتے، پانی پہ قبضہ کر لیتے، پانی پہ قبضہ کر لیتے، مگر ان میں انسانی شرافت تھی جو اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت لے کر کے پانی لیا ہے، پانی بے قیمت نہیں لیا ہے۔ میں پوری تاریخ کو نہیں پڑھوں گا، انہوں نے پانی دیا اور انہوں نے جواب دیا میرے شوہر جب آئیں گے تو میں اجازت دوں گی، اگر اجازت دیں گے تو میں تم آ کر کے یہاں بس جاؤ۔ ان چیزوں کو یاد رکھو، پانی کے بدلے میں ملتا انہوں نے 2 بکریاں دی ہیں، سمجھے؟ اب اگر ہم رو سکتے ہیں تو ان مسلمانوں کو ہم سمجھ لیں، کربلا میں امام نے زمین خریدی تھی، امام اپنی زمین پر آباد تھے اور امام کی زمین سے لگ کر نہر علقمہ جاری تھی، یعنی زمین بھی فرزند رسول کا، پانی بھی فرزند رسول کا تھا، مگر ان کلمہ پڑھنے والے تو ان سے بدتر تھے جنہوں نے پانی پہ بھی قبضہ کر لیا۔ نوازِ رسول اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تک کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ صدائیں بلند کر رہے تھے۔ شاید یہ مسلمان تاریخ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ امام چلے، سب سے پہلے تو جناب مسلم علیہ السلام کو بھیج چکے ہیں، راستے میں آپ کو جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، راہ
اب آپ کیا کریں؟ فوراً اس شہادت کو مشتہر کر دیں. آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ ملتا ہے کہ آپ نے جناب مسلم علیہ السلام کی کمسن بچی رقیہ کو بلایا ہے اور اپنے زانوں پہ بٹھایا ہے, اس کے سر پر آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں. بڑا جواب ہے نا حدیثوں میں, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے گا. مگر یہ وہ گھرانہ ہے جہاں بچوں کی بھی عقل کامل ہے. تمہیں ایسی شفقت دیکھی ہے تو اس بچی نے کہا چچا میرے بابا کی خیر تو ہے. یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے بندے منع کر کے بچی کے کان میں بٹھا لے. جب بچی نے پوچھا ہے تو اب امام آنسو کو روک نہ سکے. یہ کہہ رہا ہے کہ لاڈلی گھبرا نہیں ہے کہ تیرا بابا نہ رہا, تو میں ابھی موجود ہوں مولا. عطر عاشور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی کمسن بچی سکینہ ہے جسے تماچے مارے سے ہمارے الہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں بھی مومنین مسلمین و مسلمات ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے الہ حق کے شہداء کربلا جلد اس وبا و بلا کو ساری دنیا سے دور فرما, تاکہ ہم آزادی کے ساتھ شہداء کربلا کی آزاداری بنا سکیں. حسین کدھر حسین یا حسین حسین یا حسین کرنا ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. سیدہ زینب کی یہ عطا ہے. فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. زین العابدین کے دل کی صدا ہے. زین العابدین کے دل کی صدا ہے.
ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین عشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا یزید نے دربار میں بولا بھیجا بحث شاہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا تڑپتے بنت علی نے یزید سے یہ کہا زمین کے گود میں زمین کے گود میں اسلام کا ستارہ ہے زمین کے گود میں اسلام کا ستارہ ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین نبی کا پیارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین کسی کا کسی کی خوب چلی کسی کا ڈر رہا تھا حملہ کسی کی چنی کسی کی مانگ میں کر دو بلا کی پاک پڑی کسی کی آواز زندہ میں یا علی مددی شکینے صرف پیغمبر کا گھر اجاڑا ہے شکینے صرف پیغمبر کا گھر اجاڑا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین عباس قاسم اکبر وہ میرے اون محمد وہ میرے نور نظر میں تجھ کو نور کہاں بے دوا علی اکبر بتاؤں گی پیروں میں آج کس پر جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے میرے حبیب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین 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 تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرش عزا بچھے ہیں تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے سیدھے کپڑے سیدھے چادر گھروں کی گردن گفر سر پر سیدھے کپڑے سیدھے چادر گھروں کی گردن گفر سر پر ہے سگواروں کے سک جاتی کہ تانیے صحرا رکھتا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے نہ چشم برہان حکم سوالی جلوس ہے ذوالجلال خاطی نہ چشم برہان حکم سوالی جلوس ہے ذوالجلال خاطی کہ
میرے دلدل سوار مولا زمین کربل سے ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے حسین بیٹی میری سنبھالے کہ دل سے اجڑی سیکھا نکالے حسین بیٹی میری سنبھالے کہ دل سے اجڑی سوچنا نالے جوان بیٹا لہو میں ڈوبا زمین پہ یہ جی رگڑ رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے مدینے والا مسلمانا غریب زینب سے کچھ نہ کہتا مدینے والا خوش رہنا غریب زینب سے کچھ نہ کہنا بسے ہوئے گھر جو کے جاتی وہ کربلا میں اجڑ گئی ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج حسین 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 پڑھ کے محشر جب مدینے سے چلا وہ قافلہ قاسم و عباس و اکبر اور سبط مصطفیٰ ساتھ میں زینب سکینہ اور روح فاطمہ سید سجاد و اصغر ساتھ زہرا کی دعا قافلہ تھا ایک لیکن دو تھے روح قافلہ ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا آئے دو کس شان سے لیتے سوے کربلا ساتھ عباس سے جدی خبر سے مٹے گئے مرکز تعظیم کی دو ہستیاں ہر ایک تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا اپنے بیٹوں کو فدا بھائی پہ زینب نے کیا بھائی بھی مر کے نہ زینب سے ہوا ایک پل جدا سرورنا ہو چلی وہ برسر نیزہ چلا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا سرورنا تھی بہن تو بھائی بھی تھا بے کفن بھائی کے بازو جدا بہنا کے بازو میں رسن کر کیا دونوں نے مل کر کربلا کا مارکا ایک علی کی لاڈلی تھی ایک علی کا لال تھا ایک علی کی لاڈلی تھی
پر ایک نئی تاریخ لکھی کربلا کے خاک پر، شکر کا سجدہ جواب ایک مرنے پر کیا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال۔ حسین 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 حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ کل 8 بجے بڑے ہاتھ سے کھانے کھانے کو ini nih imam.